جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ان تمام انتظامات کے ہوتے ہوئے بھی صوبے دار اکبر علی کچھ ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے اس ریل گاڑی کو لاہور تک خیریت سے پہنچانا اس اکیلے کا فرض ہو، اور اسے یہ فرض براہ راست خدا نے سونپا ہو۔ کبھی اسے یوں محسوس ہوتا جیسے یہ ریل گاڑی اس کی ذاتی ملکیت ہو اور بھارتی انٹیلیجنس کا کرنل گپتا اس کا ذاتی دشمن ہو۔ جنگ ستمبر 1965 میں پاک افواج کے ہر افسر اور ہر جوان نے اپنے آپ میں یہ احساس پیدا کر لیا تھا کہ ملک کو دشمن سے بچانا اس اکیلے کا فرض ہے۔ اس طرح جنگ ستمبر ہر لڑنے والے کی ذاتی جنگ بن گئی تھی۔ احکام جو انہیں کمانڈروں سے ملتے تھے انہیں وہ خدا کے احکام سمجھتے تھے۔ صوبے دار اکبر علی کو بھی یہی احساس پریشان کر رہا تھا کہ اس ریل گاڑی کو تباہ کار جاسوسوں سے بچانے کے لیے وہ اکیلا رہ گیا ہے۔ کیپٹن طارق کے ساتھ فون پر بات کر کے اس نے وائرلیس سیٹ کے ساتھ کان لگا لیے۔ اسے زیادہ تر مورس کوڈ کی ٹیں ٹیں سنائی دے رہی تھی۔ اس کا وائرلیس سپریٹر ان آوازوں کو لکھ رہا تھا، لیکن یہ پیغامات کا تبادلہ خفیہ کوڈ میں ہو رہا تھا۔ اکبر علی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ان الفاظ کو ڈیسائفر کرانے کے لیے لاہور بھیجتا۔ ریل گاڑی قریب آ رہی تھی۔ صاحب حوالدار نے کہا کچھ ہوگا ضرور، اور ہوگا وزیر آباد کے آگے یا پیچھے۔ دریا کے پل کے نیچے بھی پیٹرولنگ ہونی چاہیے، دشمن نیچے ڈائنامٹ نہ رکھ چکا ہو۔ کفار کے ہاتھوں کٹ گئے۔ اسے اپنے خاندان کے 18 شہید یاد آ گئے جنہیں وہ ٹرک ہی میں بھارت کی ایک نہر میں پھینک آیا تھا۔ اس نے اپنے وجود میں تپش سی محسوس کی جیسے اسے بخار ہو رہا ہو۔ اس کا دل بوجھ سے دبنے لگا اور ایک بار پھر اس کے سینے سے خواہش ابھری کہ وہ اس زمین دوز ڈیوٹی سے ہٹ کر کھلے میدان میں دشمن سے دو بدو لڑے اور معصوموں کے خون کا بدلہ اپنے ہاتھوں لے۔ رن کچ کے مارکے کے دوران اس نے اپنے کمانڈنگ افیسر کو نہیں بریگیڈیئر سے کہا تھا کہ اسے انٹیلیجنس ڈیوٹی سے ہٹا کر کسی بٹالین میں بھیج دیا جائے، لیکن بریگیڈیئر نے اسے احساس دلایا تھا کہ جو محاذ اسے سونپا گیا ہے وہ فیلڈ سے زیادہ اہم ہے۔ اسے غصہ آنے لگا۔ وہ اپنی ڈیوٹی کی اہمیت کو سمجھتا تھا، لیکن وہ اس سے بڑھ کر کچھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ساتھ حساب چکانے کو بےتاب ہوا جا رہا تھا۔ وہ دشمن کی تڑپتی لاشیں اور بہتا خون دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنا خون دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ کرنل گپتا کے سامنے جا کر اسے للکارنے کو اندر ہی اندر تڑپ رہا تھا، مگر کرنل گپتا جلندر میں بیٹھا تھا اور جلندر بہت دور تھا۔ اس نے پہلی جنگ عظیم کی باتیں سنی تھی اور دوسری جنگ عظیم میں خود لڑا تھا۔ اس نے جنگ و امن کے فلسفے پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ وہ فوجی تھا، فلاسفر نہیں تھا۔ اس کا ایک ذاتی نظریہ ضرور تھا کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے انگریزوں کا راشن کھایا تھا اور وہ ان کی طرف سے لڑا تھا، مگر اسے انگریزوں سے نفرت تھی۔ اسے ہر اس قوم سے نفرت تھی جو جنگ میں شریک تھی۔ آج جب جنگ اس کے اپنے وطن میں سرحد پھیلانگ گئی تو اسے احساس ہونے لگا کہ جنگ کس قدر اہم اقدام ہے، ایک زندہ اور خوددار قوم کا جنگجو ہونا کس قدر لازمی ہے، اور اس پر یہ انکشاف بھی از خود ہو گیا کہ پاکستانی جنگجو ہیں، جنگ پسند نہیں، اور اگر ان پر جنگ ٹھونسی جائے تو وہ اپنے وطن کے لیے ایک ایک انچ اور مٹی کے ایک ایک ذرے کے لیے کٹ مریں گے۔ اب کفر کے ساتھ فیصلہ کن مارکا لڑ کے ہی دم لیں گے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ دوسرا روز تھا، اس نے شیو بھی نہیں کی تھی اور چائے اور چاند ایک بسکٹوں کے سوا کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ اس کے سٹاف کا بھی یہی حال تھا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی، اس نے اپنے حوالدار اور دونوں لانس نائکوں سے کہا تھا کہ کھانا یہی منگوا لو یا باری باری جا کے کھاؤ۔ کھا لیں گے صاحب، ایک لانس نائک نے کہا تھا۔ گاڑی گزر جانے دیں اور وہ اپنے کام میں محو رہے۔ اکبر علی حرامہ چائے کے سامنے والی دکان کی طرف چل پڑا۔ بلیک آؤٹ کی وجہ سے دکان کے اندر کونے میں ایک موم بتی جل رہی تھی۔ اکبر علی کا ارادہ تھا کہ اپنے سٹاف کے لیے چائے اور بند وغیرہ بھجوا دے گا۔ رات زیادہ تو نہیں گزری تھی، لیکن گلیاں اور سڑکیں سنسان پڑی تھی۔ لوگ گھروں میں بند تھے، سو گئے تھے یا گپ شپ لگا رہے تھے۔ اکبر علی چائے کی دکان سے دور ہی تھا کہ ایک جوان سال عورت نے اسے روک لیا۔ وہ کوئی دیہاتی عورت تھی، بال پریشان، دوپٹہ، شلوار اور قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی، اور حال حلیے سے وہ مفلوق الحال معلوم ہوتی تھی۔ میں سیالکوٹ سے آئی ہوں،
हूँ, औरत ने खौफजदा आवाज में कहा। पहले तो पैदल चलती रही, रास्ते में एक रेड़े वाला मिल गया, थोड़ी दूर तक वो रेड़े में ले आया, फिर पैदल चलने लगी। कुछ और आगे आई तो एक बस वाले ने बिठा लिया। अभी अभी यहाँ पहुँची हूँ। किस गाँव से आई हो? अकबर अली ने पूछा। जफरवाल, औरत ने रंधियाई हुई आवाज में जवाब दिया। गाँव में काफिरों ने कुछ नहीं छोड़ा, जो भाग सके भाग गए और हम जो किस्मत के मारे फंस गए। उसकी जुबान लड़खड़ा गई, हिचकी लेके बोली, ना पूछो, मैं कुछ ना बता सकूंगी। एक ही बच्चा था, वो भी, बच्चे का बाप भी। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। यहाँ तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? कोई नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, औरत ने रोते हुए कहा। लारियों के अड्डे से बस से उतरी तो इस तरफ चल पड़ी। समझ नहीं आती कहाँ जाऊँ। तुम अपने आप को पाकिस्तान में अजनबी समझती हो? अकबर अली ने कहा। जफरवाल की बेटी वजीराबाद वालों के लिए गैर तो नहीं। बस से उतरकर किसी घर का दरवाजा खटखटाती, घर वाले तुम्हें सीने से लगा लेते। खैर, अच्छा किया जो मेरे पास आ गई हो। इस एक औरत को पनाह में ले लेने से अकबर अली को ऐसा रूहानी सुकून महसूस हुआ जैसे उसने सरहद की तमाम औरतों को पनाह में ले लिया हो। उसके दिल पर जो बोझ सा था यकबारगी उठ गया। वो इस औरत को साथ लेकर घर की तरफ चल पड़ा। घर में वो अकेला रहता था, दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल में थी। उसने रास्ते में छोटे से एक होटल से 4 रोटियां और चंद कबाब ले लिए। घर पहुंचकर उसने मोमबत्ती जलाई और रोटियां औरत के सामने रख दी। वो खुद भी भूखा था। खड़े खड़े एक रोटी पर कबाब रखा और जल्दी जल्दी नवाले हल्क में ठोंसने लगा। वो बहुत जल्दी में था। जब सूबेदार अकबर अली इस डरी सहमी हुई बेगार औरत के सामने रोटी पर कबाब रखकर खा रहा था, हाजरा एक गली में जा रही थी। चौधरी करामत की रिश्तेदार 2 जवान लड़कियां उसकी बेटी शमा को देखने आई थी। शमा का बुखार अभी उतरा नहीं था। लड़कियों को देर हो गई। शमा की माँ ने हाजरा से कहा कि वो इन लड़कियों के साथ उनके घरों तक जाए। शमा की माँ ने ये तो सोच लिया कि लड़कियां जवान हैं, रात के वक्त अकेली न जाएं, लेकिन उसने ये ना सोचा कि हाजरा भी जवान है और दोनों से ज्यादा खूबसूरत है। ये लड़कियों को छोड़कर अकेली आएगी। सोचने की जरूरत ही क्या थी, हाजरा नुकरानी थी। नौकरों नुकरानियों की इज्जत और अजमत का ख्याल रखना जरूरी नहीं समझा जाता। दोनों लड़कियां अटकेलियां करती जा रही थीं और हाजरा चुपचाप उनके पीछे पीछे जा रही थी। इकबाल की ममानी की सुनी तुमने? एक लड़की ने दूसरी से कहा। कहती फिरती है कि मैं तो अपनी बेटी इकबाल को नहीं दूंगी, वो तो सारी उम्र के लिए अंधा हो गया है। मैं सुन चुकी हूँ, दूसरी लड़की ने कहा। वो इसलिए कहती फिरती है कि औरत इकबाल के माँ बाप को बता दे। हाजरा के दिल पर बड़ी सख्त चोट पड़ी। उसे इकबाल की ममानी पर गुस्सा आने लगा, लेकिन वो अपना खून पीने की सिवा कर ही क्या सकती थी।